بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صداقت کی دنیا مدینہ مدینہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرما دیا۔ ہجرت میں 3 بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ ان تینوں مشکلات کے حل کے لیے ایک جامع والہانہ دعا سکھلا دی۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یا اللہ، میرا منزل پر پہنچنا اور گھر سے نکلنا سب بہترین، باعزت، باامن بنا دیجیے، اور مجھے اپنی طرف سے ایسی طاقت اور ایسا غلبہ دے دیجیے جو میرا مددگار رہے۔ 3 مشکلات۔ ہجرت میں 3 بہت بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پرانی جگہ یعنی اپنے وطن سے نکلنا مشکل۔ ہجرت تو تبھی ہوتی ہے جب وطن کی زمین تنگ ہو چکی ہو، وہاں دشمنوں کا غلبہ ہو چکا ہو، تب دشمن کہاں آسانی سے نکلنے دیتے ہیں۔ جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو مکہ مکرمہ میں سازشیں عروج پر تھیں۔ مشرکین آپ کو شہید یا گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں یا جلاوطن کر دیں یا گرفتار کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب مشرکین مکہ کے خلاف مسلمانوں کو قتال کی اجازت دے دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہجرت کی اجازت دے دی اور یہ دعا سکھا دی، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ نمبر 2، نئی جگہ داخل ہونا مشکل۔ نئے لوگ، نیا ٹھکانہ، نئے مسائل اور وہاں کے علاقہ پرست لوگوں کی دشمنی، مخالفت۔ نمبر 3، بے بسی اور بے کسی کی مشکل۔ جب کوئی آدمی اپنا علاقہ، اپنے لوگ اور اپنا ماحول چھوڑ دے تو وہ ظاہری طور پر بالکل کمزور ہو جاتا ہے، بے سہارا اور بے آسرا۔ یہ تینوں مشکلات بہت سخت ہیں، اور یہ قرآنی دعا جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے اس میں تینوں مشکلات کا حل ہے۔ آپ بھی یہ دعا یاد کر لیں، یہ زندگی کے ہر مرحلے میں کام آئے گی۔ ہم ہر وقت کسی نئی جگہ داخل ہوتے ہیں اور کسی جگہ سے نکلتے ہیں، ہر وقت نئے زمانے میں داخل ہوتے ہیں اور پرانے زمانے سے نکلتے ہیں۔ اگر ہمارا نکلنا بھی اللہ تعالیٰ بہترین بنا دیں اور ہمارا داخل ہونا بھی بہترین بنا دیں تو ہماری زندگی کتنی شاندار ہو جائے گی۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ اس دعا کا مطلب یوں بیان فرماتے ہیں، یعنی اس شہر مکہ سے نکال آبرو سے اور کسی جگہ بٹھا آبرو سے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں بٹھایا اور وہاں کے لوگ حکم میں دیے، یعنی وہاں کے لوگ آپ کے تابع و فرما بردار بنا دیے، جن سے دین کو امداد ہوئی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی یہ دعا پڑھتے تھے، خیر والا داخل ہونا، خیر والا نکلنا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد دینے والا غلبہ اور طاقت ہر مسلمان کی ہر وقت ضرورت ہے، اس لیے اس دعا کو یاد کر لیں، سمجھ لیں، اپنا لیں اور دل میں بٹھا لیں۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یا اللہ، آپ مجھے جس جگہ، جس کام، جس ذمہ داری اور جس زمانے میں داخل فرمائیں تو بہت آبرو سے، بہت پسندیدہ طریقے سے، بہت خیر اور بہت شان سے داخل فرمائیں، اور مجھے جس جگہ، جس کام، جس ذمہ داری اور جس زمانے سے باہر فرمائیں تو بہت خیر، عافیت، سچائی، نیک نامی اور آبرو سے باہر نکالیں، اور مجھے ایسی طاقت اور ایسی قوت دے دیں جو دین کے معاملات میں اور دنیا کے جائز معاملات میں میری بات منوانے کا ذریعہ بن جائے، اور پھر جب آپ مجھے اس دنیا سے موت کے وقت نکالیں تو وہ نکلنا بھی بہت خیر، آبرو اور برکت والا ہو، یعنی میرا قبر میں داخلہ بھی خیر والا ہو، اور پھر قبر سے روز قیامت کھڑا ہونا بھی خیر و برکت اور کامیابی والا ہو، اور مجھے وہاں بھی آپ کی مدد نصیب ہو۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سمجھنے کی 3 باتیں۔ اس مبارک دعا کو اچھی طرح سمجھیں گے تو قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کو سمجھنے کا عظیم اجر و ثواب بھی مل جائے گا۔ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ربی، اے میرے رب، آخر میں متکلم کی یا تھی جو قانون کے تحت گر گئی۔ ادخلنی، مجھے داخل کیجئے۔ مدخلا، داخل کرنا، مدخل بمعنی ادخال۔
صدق سچائی، ٹھیک ٹھاک، بہترین، حق کے مطابق، عزت، نصرت۔ اے میرے رب مجھے داخل کیجئے ٹھیک ٹھیک، بہترین داخل کرنا، مجھے خوشگواری، عزت اور نصرت کے ساتھ داخل فرمائیے۔ وَأَخْرِجْنِی اور مجھے نکالیے، مخرجہ نکالنا، صدق سچائی، ٹھیک ٹھیک، بہترین، موقع کے مطابق، عزت، نصرت۔ وَاجْعَل لِی اور بنا دیجئے میرے لیے، یعنی دے دیجئے مجھے، مِن لَدُنْکَ اپنی طرف سے، سلطاناً غلبہ، بات منوانے کی طاقت، حکومت، قوت، بالادستی، نصیراً مددگار، مدد کرنے والا۔ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی سمجھاتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسی قوت اور غلبہ دے دیجئے جو آپ کی نصرت سے ہو، تاکہ وہ قوت بڑھتی رہے اور وہ غلبہ بڑھتا رہے، کیونکہ اس کے پیچھے آپ کی مسلسل نصرت ہوگی، جبکہ کافروں کا غلبہ عارضی ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں ہوتی۔ دین کی خدمت کے لیے قوت اور غلبہ مانگنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب ہم نے اس دعائے مبارکہ اور آیت مبارکہ میں 3 باتیں سمجھنی ہیں۔ نمبر 1، مدخلہ صدقین، بہترین داخلے سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، مخرجہ صدقین، بہترین نکلنے سے کیا مراد ہے؟ نمبر 3، سلطاناً نصیرا، مددگار غلبہ سے کیا مراد ہے؟ حضرات مفسرین کے اقوال۔ اچھے داخلے اور اچھے نکلنے میں حضرات مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ مثلا نمبر 1، مجھے مدینہ منورہ میں بہترین داخلہ عطا فرمائیے اور مجھے مکہ مکرمہ سے خیر و عافیت کے ساتھ نکالیے۔ نمبر 2، مجھے بہت اچھی بہترین موت عطا فرمائیے اور مجھے قیامت کے دن میری قبر سے بہت خیر اور اچھائی میں نکالیے۔ نمبر 3، مجھے جو منصب نبوت آپ نے عطا فرمایا ہے، مجھے اس کی ادائیگی میں بہت بہترین داخل فرمائیے اور مجھے اس کے مکمل کرنے کے بعد کامیاب اور بہترین نکالیے۔ نمبر 4، مجھے جنت میں بہترین داخلہ عطا فرمائیے اور مجھے مکہ سے مدینہ کی طرف خیر کے ساتھ نکالیے۔ نمبر 5، مجھے اسلام میں بہترین داخل فرمائیے اور اسلام کے ساتھ اس دنیا سے بہترین نکالیے۔ نمبر 6، مجھے مکہ میں امن اور عزت کے ساتھ دوبارہ داخل فرمائیے اور مجھے مکہ سے ہجرت کے وقت امن سے نکالیے۔ نمبر 7، مجھے ان کاموں کی توفیق دیجیے جن کے کرنے کا آپ نے حکم فرمایا ہے اور مجھے ان کاموں سے بچائیے جن سے آپ نے منع فرمایا ہے، اوامر میں داخلہ اور نواہی سے اخراج۔ نمبر 8، مجھے جس کام میں بھی داخل کیجیے خیر اور خوبی سے داخل کر کے خیر و خوبی سے نکالیے، ایسا نہ ہو کہ داخل ہوتے وقت ایک حالت ہو اور نکلتے وقت دوسری حالت۔ نمبر 9، میرے ہر کام کی ابتدا اور انتہا اپنی رضا اور اطاعت کے مطابق بنا دیجیے، یعنی مجھے ہر کام میں اول تا آخر اخلاص اور آپ کی فرمانبرداری نصیب ہو۔ نمبر 10، آیت مبارکہ عام ہے، ہر کام، ہر سفر، ہر عمل، ہر تقدیر، موت اور زندگی، ان سب میں خیر و عزت والا داخلہ اور خیر و عزت سے تکمیل مراد ہے۔ یہ کل 10 اقوال ہو گئے، ان کو ایک بار پھر توجہ اور محبت سے پڑھ لیں اور تمام کی نیت کر کے دل سے دعا مانگیں۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صداقت سے پہنچیں، صداقت سے نکلیں، ملے ہم کو قوت و نصرت الہی، دعا ایسی جامع ہمیں لے کے دے دی، تیرا شکریہ اے مدینہ مدینہ۔ سلطانا نصیرا، دعا کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے سلطان نصیر مانگا گیا ہے۔ سلطانا نصیرا سے کیا مراد ہے؟ چند اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، مراد اس سے عزت، غلبہ اور دین کی سربلندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ایسی طاقت، ایسا اقتدار اور ایسا غلبہ ملے کہ جس کے ذریعے دشمنوں کے شر اور شرارت کو توڑا جا سکے اور دین کو نافذ کیا جا سکے اور مغلوب مسلمانوں کی مدد کی جا سکے۔ حضرت عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یعنی غلبہ اور تسلط عنایت فرما جس کے ساتھ تیری مدد و نصرت ہو، تاکہ حق کا بول بالا رہے اور معاندین یعنی دشمن و مخالفین ذلیل و پست ہوں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ اس کام اور ذمہ داری کے لیے طاقت اور غلبہ ضروری ہے، بس آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایسا اقتدار مانگا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی حدود اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کا مددگار ہو اور دین کو قائم و نافذ کرنے کا ذریعہ ہو۔ بے شک ایسا اقتدار اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مضبوط فرماتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو بعض افراد دوسرے بعض کو برباد کر دیں اور ہر طاقتور کمزوروں کو کھا جائے۔ نمبر 2، اس سے مراد واضح اور مضبوط حجت اور دلیل ہے، یعنی مجھے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط حجت نصیب ہو
اور جو کچھ میں کروں اور جو کچھ میں چھوڑوں وہ سب دلیل اور علم صحیح کی روشنی میں ہو۔ یعنی یہ بہت بڑا مرتبہ ہے کہ انسان کا ہر عمل صحیح علم اور صحیح دلیل کے ساتھ ہو، دلیل کے مطابق ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آیت مبارکہ اور دعا کا مفہوم ذہن میں آ گیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ اس لیے جب اسلامی تاریخ شروع کرنے کا مشورہ ہوا تو اسی پر اتفاق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اسلامی تاریخ شروع کی جائے۔ ہجرت سے ہی اسلام کے غلبے کی راہ ہموار ہوئی اور دین اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا۔ ہجرت کی برکت سے ہی ہمیں یہ دعا نصیب ہوئی، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ کرے مسلمانوں میں ہجرت کا ذوق زندہ ہو۔ آج کل ہر کوئی اپنی جگہ پتھر کی طرح جم گیا ہے تو پورے عالم اسلام پر جمود اور بے حسی چھا گئی ہے۔ قوم پرستی، علاقہ پرستی اور لسانیت کے زہریلے ناگ مسلمانوں پر مسلط ہو گئے ہیں اور ہم کثرت و اسباب کے باوجود غلامی اور بے کسی میں ڈوب گئے ہیں۔ نکلنا اور داخل ہونا، طلوع ہونا اور غروب ہونا، چلتے رہنا، یہ چاند، سورج اور مومن کی صفات ہیں۔ یہ دعا ہمیں ہماری یہ صفات بھی یاد دلاتی ہے اور ہمارے ہر کام کے آغاز اور اختتام کو اچھا بنانے کا بھی ذریعہ بنتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اندر دینی غلبے، طاقت اور شوکت کا ذوق بھی بیدار کرتی ہے۔ یہ مبارک دعا جن کو یاد نہیں وہ آج ہی یاد کر لیں، جن کو یاد ہے مگر وہ مانگتے نہیں وہ آج ہی سے مانگنا شروع کر دیں۔ جو سرسری مانگتے ہیں وہ شعور اور توجہ سے مانگیں۔ جو کام شروع کریں، جس جگہ بھی داخل ہوں، کسی بھی ذمہ داری کو سنبھال رہے ہوں، بیان، تقریر یا کوئی اچھا کام شروع کر رہے ہوں، اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ کبھی کبھار داخلے سے قبر کا داخلہ اور خروج سے قبر کے بعد کی زندگی کی نیت کر کے بھی یہ دعا مانگا کریں، تاکہ قبر میں داخلہ خیر و عزت والا ملے اور قبر سے خیر و خوبی، خوشی اور عزت کے ساتھ میدان حشر کو روانگی ہو، اور سلطانا نصیرہ میں دین کے غلبے کو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ آئیے سب مل کر دعا مانگتے ہیں، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ دعاؤں کی جنت مدینہ مدینہ، صداقت کی دنیا مدینہ مدینہ، کہیں بھی اکیلا نہ امت کو چھوڑا، سدا رہنما ہے مدینہ مدینہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔